کو نبھاتا ہے اور ایک حد سے گزر جاتا ہے اور پریشانیاں جھیلتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے۔ یہ ساری جو پریشانیاں ہم جھیل کر اپنے بچوں کو دنیا کی مصیبتوں سے بچاتے ہیں، یہ دنیا کی مصیبت چھوڑی ہے، یہ دنیا کی مصیبت کم دن کی ہے، یہ دنیا کی مصیبت تھوڑے دن کی ہے۔ خدا کی قسم جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بچاتے ہیں، دنیا کی تھوڑی سی مصیبت سے بتاتے ہیں، یہ دنیا آج ہے کل نہیں رہے گی۔ جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک دنیا ہے، تب تک اس کے لیے ساری مصیبتیں ہیں، لیکن جہاں اس کی سانس ٹوٹی، جہاں رشتہ زندگی نے چھوڑ دیا، وہی اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس چھوٹی سی دنیا میں اس تھوڑی سی مصیبت، چھوٹی سی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، ہم اس پریشانی سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو ایک طرف جہاں ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو دنیا کی پریشانیوں سے بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہی دوسری طرف نہ تو اپنے آپ کو ہم جہنم سے بچاتے ہیں، نہ اپنے بال بچوں کو جہنم کے ہولناکیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی پریشانی تھوڑی ہے، دنیا کی مصیبت تھوڑی ہے اور جہنم کی پریشانی تھوڑی نہیں ہے۔ دنیا کی اور جہنم کی پریشانی کم نہیں ہے، وہ تھوڑے دن کی نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں جس طریقے سے دنیا کی پریشانیوں سے اپنے بچوں کو بچاتے ہو، اپنے آپ کو بچاتے ہو، اپنے گھر والوں کو بچانے کا انتظام کرتے ہو، اسی طریقے سے قرآن کی اس فرمان پر عمل کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے بال بچوں کو جہنم کے ہولناکیوں سے بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن کا فرمان وہ فرمان ہے جو ہماری جھوٹی تدبیروں کی وجہ سے ہم شیطان کے فریب کا شکار ہو کر کے ہم دنیا کو ترجیح تو دیتے ہیں لیکن آخرت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ ہم دنیا کی پریشانیوں کو محسوس تو کرتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں کو محسوس تو کرتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد گناہوں کی وجہ سے جو جہنم میں عذابات دیے جائیں گے ہم کبھی اس کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں سن لو، یہ خدا کا فرمان ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ و رسول کا فرمان ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا ہے، جو حق ہے، جو ہونا ہے۔ ہم ان کے بارے میں کہا کرتے ہیں قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے مسلمانوں اس تھوڑی سی دنیا میں، اس تھوڑی سی زندگی میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بچاتے ہیں۔ آپ ایک بات بھی بتاؤ، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے گناہوں سے نہ بچایا، جہنم سے بچانے کی کوشش نہ کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی، تو آپ ہمیں ایک بات یہ بتائیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ اپنے بچوں کو قبر سے واپس آ کر کے گناہوں سے بچا سکیں گے، جہنم سے بچا سکیں گے، نمازی بنا سکیں گے؟ کوئی نہیں آیا ہے قبر سے نکل کر کے اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کے لیے، کوئی نہیں آیا ہے قبر سے نکل کر کے اپنے گھر والوں کو شریعت کا پابند بنانے کے لیے، کوئی نہیں آیا ہے قبر سے نکل کر کے اپنے گھر والوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے۔ تو جب کوئی نہیں آیا ہے کہ یہ زندگی ہی سب کچھ ہے، اسی زندگی میں سب کچھ کرتا ہے، تو جس طریقے سے اپنے بال بچوں کو دنیا کی پریشانیوں سے بچاتے ہو، اسی طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، جب تک خدا نے زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی آخری سانس تک اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے رہو۔ خدا کی قسم مان لیجیے آپ نے اپنے بچوں کو دنیا میں اس کے لیے گھر نہیں بنوایا، مان لیجیے آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی مال و دولت اکٹھا نہ کیا، ان کے لیے کوئی انتظام نہ کیا، آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے کا کوئی نہ کوئی سہارا بن سکتا ہے۔ آپ نے اس کے لیے گھر بھی بنایا تھا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ اپنی محنت اور مشقت کر کے گھر بنا سکتا ہے، کھیتیاں خرید سکتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا سہارا بن سکتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کے لیے اس دنیا میں کچھ نہ کیا، اس دنیا میں کچھ نہ کیا، اپنے بچیوں کے لیے آپ نے کچھ نہ بنایا، ان کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں کیا، ان کے لیے کوئی سہولت نہ کی، ان کے لیے کچھ جمع
انتقال ہو گیا، آپ کے جانے کے بعد آپ کی بچی اگر پریشان ہوگی تو کوئی نہ کوئی اس کا سہارا اس دنیا میں بن جائے گا. اس کے پاس کھانا نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی کھانا کھلا دے گا. اس کے پاس اگر مکان نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں سے مکان بنا سکتی ہے. اسے پیاس لگے گی کوئی نہ کوئی پانی پلا دے گا. وہ جب پریشان ہوگی تو اس دنیا میں اڑوسی پڑوسی اس کے کام آ جائیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا کہ آپ کی ماں بے نمازی مر گئی، آپ کا بھائی بے نمازی مر گیا، آپ کا بیٹا بے نمازی مر گیا، آپ کی بیٹی بے نمازی مر گئی، آپ کی بیوی بے نمازی مر گئی، تو آپ بتا دو کل قیامت کے دن جب نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، جہنم سے آزادی کی ضرورت پڑے گی، تو آپ کو وہاں نیکی کون دینے والا ہے؟ آپ کے بچوں کو جہنم سے بچانے والا کون ہے؟ آپ کی ماں کو جہنم سے بچانے والا کون ہے؟ اس لیے اے میرے بزرگوں دوستوں، اے ہماری قوم کے ماں اور بہنوں، جب تک خدا نے زندگی دی ہے اسی دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ماں اور باپ کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. یہ زندگی ایک بار گئی تو پھر واپس نہیں آنے والی. اس زندگی کو کھیل نہ بناؤ، کھیل نہیں ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے ہمارے کھیلنے کھانے کے لیے نہیں دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. صرف عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رات دن نمازیں پڑھیں، آپ رات دن روزے رکھیں، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے اے مسلمانوں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت کے مطابق گزارو، سنت کے مطابق گزارو. قدم اٹھاؤ تو سنت کے مطابق، وہ تمہارا چلنا بھی ثواب ہوگا. کھانا کھاؤ تو سنت کے مطابق، آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت ہوگا. آپ کوئی بھی کام کرے شریعت کے دائرے میں کرے، سنت کے مطابق کرے تو آپ کا وہ کام تو ہوگا ہی، لیکن وہ کام آپ کا عبادت میں شمار ہوگا. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. زندگی گزارنا ہے تو شریعت کے مطابق گزارو، زندگی گزارنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو. اگر شریعت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو وہ زندگی ہوگی، ساتھ ساتھ بندگی بھی ہوگی. ویسے بھی آپ کو چلنا ہے، ویسے بھی آپ کو چلنا ہے، ویسے بھی آپ کو پیٹ بھرنا ہے. کھانا کھانا ہی نہیں کھانا ہے، کھانا ہے نا، لیکن وہ کھانا ویسے بھی آپ کھاؤ گے لقمہ پیٹ میں ہی جائے گا. لیکن اگر وہی طریقہ بدل دو گے تو کھانے کا کھانا بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ بھی وہ کھانا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. پانی پی جاؤ تو سنت کے مطابق، پانی ویسے بھی پینا ہے، کھانا ویسے بھی کھانا ہے، لیکن جب کھاؤ کھانا تو بیٹھ کر کے کھاؤ. پانی پیو تو کھڑے ہو کر کے مت پیو. پانی پینا ہے تو بیٹھ کر کے پیو، دائیں ہاتھ سے پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، 3 گھونٹ میں پیو. ارے آپ کا پانی پینا بھی ہو جائے گا، ساتھ ساتھ میں سنت کی ادائیگی بھی ہوگی. وہ پانی پینا آپ کے لیے ثواب بن جائے گا. سمجھے نہیں سمجھا؟ ہمارے یہاں تو ایک فیشن چلا ہوا ہے، پانی پینے کی بات نہیں بتاتا ہوں. ایک فیشن چلا ہوا ہے، کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں. ایک وی آئی پی اسٹائل ہے ہمارے یہاں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے. ہم وی آئی پی مسلمان ہیں. کون سے وی آئی پی مسلمان؟ خالی کلمہ پڑھتے ہیں بس اتنے، نبی علیہ السلام سے اتنے تعلق رکھتے ہیں، خالی کلمہ پڑھتے ہیں، باقی ساری زندگی کے صبح شام رات دن سب سنت کے مطابق گزرتے ہیں. ارے ہم وہ نبی کے عاشق ہیں کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ نبی کے عاشق ہو، وہ نبی کے چاہنے والے ہو، ایسے نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرنے والے ہو کہ نبی
सुन्नत की बात हो तो शर्म आती है। नबी की सुन्नत है चेहरे पर दाढ़ी रखना, लेकिन नहीं रखता। बड़ी मोहब्बत करता अपने नबी से, अपने नबी से इतनी सच्ची इश्क करता है ना, इतनी अच्छी मोहब्बत, इतनी सच्ची मोहब्बत अपने नबी से करता है कि दाढ़ी तक नहीं रखता बेचारा। पानी पीता है तो खड़े होकर, खाना खाता है तो कुत्तों की तरह खड़े होकर, बफर सिस्टम उसका नाम दिया गया है। बफर सिस्टम बड़ा एक फैशन चला है हमारे यहाँ खड़े होकर पानी पीने का, लेकिन ये तरीका सुन्नत के खिलाफ है, नबी अलैहिस्सलाम की मर्जी के खिलाफ है, ये तरीका इस्लाम के खिलाफ है। आमतौर से तो लोग पानी पीते ही हैं खड़े होकर, लेकिन जब बाजार वगैरह में जाते हैं ना, मान लीजिए घर और तो कहीं ना कहीं बैठ भी जाते हैं, लेकिन कहीं पानी पूरी खाना हो तो भाईजान खड़े होकर के खाएंगे ना। उस वक्त अगर वो जमीन पर बैठ गया तो ये समझ लो कि सबसे जलील माना जाएगा, वो सबसे बड़ा बुद्धू और बेवकूफ माना जाएगा, वो वीआईपी की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। और अगर पानी पीना हो तो एकदम बिल्कुल गट गट खड़े होकर के मारेगा, आसमानी नजारा करते हुए। हमारी माँ और बहनें बुर्की के अंदर खाती हैं, खड़े खड़े पानी पूरी, खड़े खड़े पानी मार देती हैं। मैं कहता हूँ भैया जी, मर्दों का तो मामला अलग है, उनके पास तो कोई पहचान ही नहीं मुसलमान और घर घर मुसलमान की दाढ़ी भी ही नहीं। अब दाढ़ी वाड़ी नहीं है, आप कहीं कुछ भी करोगे तो कोई थोड़ी जानेगा मुसलमान है, कोई नहीं जानेगा, कुछ भी हरकत करो। लेकिन एक निकाब पोश औरत जब ये गलत काम करती है ना, तो उससे पूरी बिरादरी बदनाम होती है। वो मजहब बदनाम होता है जिस मजहब में इसकी कोई इजाजत ही नहीं है, इसका तरीका ही नहीं है। एक अलामत के साथ मुज़य्यन हो और वो गलत काम करे तो उससे पूरी बिरादरी पर उंगली उठती है। इसलिए मेरे भाइयों, हम मुसलमानों का अकीदा तो ये है, जो शर्म करते हैं ना पानी पीने में, कभी कोई कुछ कहे ना, बैठ करके पानी पियो, बैठ कर खाना खाओ, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अगर कोई कुछ कहे तो कह देना कि जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे। जमाना कुछ कहे, जमाने को कहना है तो कहे, उसे बुरा लगता हो तो लगे। ये हमारे नबी की सुन्नत है, और नबी की सुन्नत को हम इस हद तक अपनाएंगे, किस हद तक? जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। हाँ, कुछ भी करे जमाना, लेकिन जो नबी का गुलाम है वो कभी नबी अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं छोड़ता। खलवत में हो चाहे जलवत में हो, तन्हाई में हो चाहे भीड़ में हो, वो हमेशा मुसलमान होता है, वो हमेशा नबी का आशिक होता है। बहरहाल खाना खाना है तो कभी भी बैठकर खाएं, पानी पीना हो बैठकर पिए, चाहे जहां हो। हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह मामला है, पानी पूरी वहां खाते ही नहीं जहाँ बैठने का इंतजाम ना हो। पर नहीं खाते, पैसा देकर खाने का कर्जा थोड़ी खाएं उसका, कि हम जबरदस्ती खाएंगे। भाई आपकी व्यवस्था करनी हो तो करिए, हम आप गिरा कर पैसा देकर खा रहे हैं। आप सबके लिए व्यवस्था करते हो, मीठी चटनी, तीखी चटनी, काली चटनी, पीली चटनी, सारी व्यवस्था करके करते हो, तो भाई बैठ कर खाने वालों की व्यवस्था क्यों नहीं है? ये हमारी आपकी लापरवाही है। हमने ये माहौल बना दिया है, इसलिए वो चीज खत्म हो गई। बहरहाल गुनाहों से बचो, अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारो। खाने पीने की बात आई तो सुन लो, बता देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोना और खाना खाने के बाद हाथ धोने से घर से गुर्बत खत्म हो जाती है। समझा? हाँ, अरे इस तरीके पर अमल करोगे सुन्नत समझ के तो भी सवाब मिलेगा। एक तरफ सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा, दूसरी तरफ तुम्हारे घर से गुर्बत खत्म होगी। अपने बच्चों को आदत दिलाओ। कुछ लोग तो आधी उंगली धुल लेते, चुटकिया लेते हैं, इसे लाओ थोड़ा दही तो बस इतने हुई नहीं, पूरा हाथ धुलना मेरा भैया, हाथ कट नहीं जाएगा। अन्नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। सफाई करो, अब तो मुसलमान हो, आपके आधा ईमान कहाँ गया है? हाथ धुल लो, इतना हाथ धुल करके फुर्सत से खाना खाओ। बात खाने की आई तो बता देता हूँ, बात तो पूरी करनी है, इंशाल्लाह करूंगा।
بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ. فرصت سے ہمارے یہاں ایک VIP سسٹم چل گیا ہے, جوتا پہن کر کھانا کھانے کا. چپل پہنا ہے تو بیٹھ جاؤ تختے پر, کہتا نہیں بیٹھوں گا. کیا ہوا, جوتا پہنو گے نکالنا پڑے گا. بتاؤ, کھانا کھانے کے لیے وہ جوتا نہیں نکالتا, نہیں نکالے گا جوتا. سونے کے لیے بھی جوتا پہن کے مار دیتے ہیں. یہ سب طریقہ انسانیت کے خلاف ہے. صرف اسلام نہیں, انسانیت کے خلاف ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے اور شوز وغیرہ اتار کر کے ہاتھ پیر دھل کر کے فرصت سے کھانا کھائیں. یعنی زندگی میں کیا کرنا ہے, کھانا بھی فرصت سے نہیں کھا سکتے ہو, برائیاں فرصت سے, حرام کاریاں فرصت سے. فلمیں 3-3 گھنٹے دیکھتے ہیں اور 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے ہوٹل پہ فالتو گیری کرتے ہیں. حرام کاری کے لیے, فالتو کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے فرصت نہیں ہے. تھوڑا وقت نکالو اپنے شریر کے لیے. اللہ نے یہ بدن دیا ہے, اللہ کی یہ نعمت انمول نعمت ہے. اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے, اس زندگی کو برباد نہ کرو, اس بدن کو خراب نہ کرو, شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق زندگی گزارو. تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلو گے, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلو گے. نبی فرماتے ہیں جو اس طریقے پر عمل کرے گا وہ فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا, بھوک مری کا شکار نہیں ہوگا, اس کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی. اپنے بچوں کو سکھاؤ, خود اس چیز کے پابند رہو. اسلام اسی لیے تو بے مثال ہے. اسلام پر عمل کرنے والا آدمی ایک بہتر آدمی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. کروڑوں ہزاروں مذاہب دنیا میں ہیں, لیکن ان سارے مذہبوں میں سب سے اچھا مذہب اسلام اسی لیے ہے کہ اپنے ماننے والوں کو بہت اچھے اچھے طریقے بتاتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ایک صحیح راستہ بتاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, سبھی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچیں گے؟ جہنم کی آگ سے آپ کے گھر والے کیسے بچیں گے؟ جہنم کی آگ سے آپ کی بیوی, آپ کی ماں, آپ کا بھائی, آپ کے باپ, آپ کی بہن, آپ کے اہل خانہ خاندان کے لوگ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں جہنم کے آگ سے کیسے بچیں گے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اللہ فرماتا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں, جو اپنی نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسے نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پابندی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ٹائم سے نماز نہیں پڑھتے ہیں, نمازوں کو قضا کر کر کے پڑھتے ہیں, ایسے لوگ ویل میں ڈالے جائیں گے. اور چلو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لے کر کے آپ کو چلتا ہوں. چلو چل کے پوچھتے ہیں ایسے کتنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ویل کیا ہے, ویل کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اور بہت ہی خطرناک یہ وادی ہے, بہت ہی بھیانک یہ وادی ہے. اس کے عذابات بہت ہی سخت ہیں, اس کے عذابات بہت ہی خطرناک ہیں, اس میں سخت سزائیں اس میں جانے والوں کو دی جائے گی. اس وادی کو جب اللہ رب العزت نے جب سے پیدا فرمایا ہے, جب اللہ نے اس وادی کو پیدا فرمایا جس کا نام ویل ہے, تو اس وادی کو 70,000 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. اے مولا تو نے مجھے کیوں بنایا ہے, اے مولا تو نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. ویل کے 70,000 مرتبہ پوچھنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ویل میں نے تجھے ان نمازیوں کے لیے بنایا ہے جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں, جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پابندی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں. تیرے اندر وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں نماز تو پڑھتا ہے, نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز پابندی سے ادا نہیں کرتا ہے, وہ شخص جہنم کے اس بھیانک وادی ویل میں ڈالا جائے گا. اور جو نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے, نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا, اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا, اس کے ساتھ کل قیامت کے دن کیسا برتاؤ کیا جائے گا. اے میری مسلمان بھائیوں بہنوں سن لو, نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو نماز پابندی سے پڑھیں, کھیتی باڑی کے چکر میں نماز نہ چھوڑے, دکانداری کے چکر میں نماز نہ چھوڑے, اپنے کسی دنیاوی کام کاج کے چکر میں آپ نماز نہ چھوڑے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر ایک بار لکھا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں 5 ایک پورے دن اور رات میں ملا کر کے 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے. اگر کسی نے ایک دن رات نماز نہ پڑھا تو وہ 5 بار نماز کو چھوڑتا ہے اور 5 بار نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا نام جہنم کے دروازے پر 5 بار لکھا جاتا ہے. اگر ماں نے نہ پڑھا ایک دن پورا نماز تو ماں کا نام 5 بار جہنم کے دروازے پر لکھا گیا. باپ نے نہ پڑھا باپ نے ایک دن پورے نماز نہ پڑھا اس کا بھی نام 5 بار جہنم کے دروازے پر لکھا گیا. بیٹی نے نہ پڑھا اس کا بھی لکھا گیا. بیٹے نے نہ پڑھا اس کا بھی لکھا گیا. بیوی نے بھی نہ پڑھا تو اس کا نام لکھا گیا. خود نہ پڑھا تو اس کا بھی نام جہنم کے دروازے پر لکھا گیا. اور ہفتے میں 35 نمازیں ہوتی ہیں. اگر 35 نمازوں کو چھوڑے گا اس کا نام 35 بار جہنم کے دروازے پر لکھا جائے گا. ایک مہینے میں تقریباً کم و بیش کیا فرماتے ہیں جو دنیا میں رہ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اور وہ سالوں سال نماز نہیں پڑھتے ہیں سالوں سال ان کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا رہا ہے. آپ ہمیں یہ بات بتائیں کہ کل مرنے کے بعد وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ ارے وہ جہنم میں ہی جائیں گے کیونکہ یہ نبی کا فرمان ہے اور نبی کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا ہے کیونکہ ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے زندگی کو مذاق مت بناؤ کھیل مت بناؤ. اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے مومن بنایا ہے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اس کا احسان ہے. ہم لوگ اور لوگوں کی طرح آزاد نہیں ہیں بلکہ شریعت کی زنجیر ہمارے پیروں میں ہے. شریعت کی زنجیر میں ہم قید ہوئے ہیں ہم باہر نہیں ہو سکتے ہیں. ہم نے اللہ اس کی رسول کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہمارے لیے قرآن ہے ہمارے لیے سنت ہے. اس لیے اے ہمارے بھائیوں بزرگوں ہماری قوم کی ماں اور بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو. خدا کی قسم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کب مریں گے جب داڑھی سفید ہوگی تب مریں گے. ہم کب مریں گے جب دانت ٹوٹیں گے تب مریں گے. ہم کب مریں گے جب سر سے بال جھڑ جائیں گے تب مریں گے. ہم کب مریں گے جب بدن کی ہڈیاں کمزور ہوں گی تب مریں گے. ہم یہ سوچتے ہیں کب مریں گے جب ہم کچھ چلنے پھرنے سے معذور ہوں گے تب مریں گے. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے اتنے لمبے لمبے سپنے ہیں ارے بھیا آپ چاہے جب مرو چاہے 70 سال میں مرو چاہے 80 سال میں مرو چاہے 150 سال میں مرو آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. لیکن پھر بھی اتنے لمبے لمبے سپنے دیکھتے ہیں اتنے لمبے لمبے خواب دیکھتے ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے 10 سال کے بچے کو مرتے نہیں دیکھا ہے 20 سال کے جوان بچے کو مرتے نہیں دیکھا ہے 40 سال کے جوان آدمی کو مرتے نہیں دیکھا ہے 60 سال کے بزرگ کو مرتے نہیں دیکھا ہے 80 سال کے بزرگ کو مرتے نہیں دیکھا ہے. آپ نے ضرور دیکھا ہے سب کچھ جل دیکھا ہے. آپ نے انہیں کندھوں کو نوجوان کے لاشوں کو کندھا دے کر کے قبرستان تک پہنچایا ہے. آپ نے اگر کسی نوجوان کو مرتے دیکھا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نوجوان مرنے سے پہلے ہماری طرح سوچا کرتا تھا کہ ہم تب مریں گے جب بڈھے ہوں گے ہم تب مریں گے جب دانت ٹوٹ جائیں گے ہم تب مریں گے جب ہمارے بال سفید ہوں گے. کسی نوجوان لڑکی کو آپ نے جوانی کے عالم میں مرتا ہوا دیکھا ہوگا ضرور دیکھا ہوگا. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا نوجوان عورتوں کو مرتے ہوئے. وہ نوجوان عورت اپنے مرنے سے پہلے ہماری طرح سوچا کرتی تھی کہ بڈھی ہوں گے تب مریں گے بال سفید ہوں گے تب مریں گے ہڈیاں کمزور ہوں گی تب مریں گے دانت کھڑیں گے تب مریں گے. اسی سارے وہم و گمان میں اپنی جوانی کے نشے میں وہ حرام کاریاں کرتی تھی فلمیں دیکھتی تھی نماز نہ پڑھتی تھی بے حیائی کرتی تھی بے پردگی کرتی تھی. اسے اپنی جوانی پر اپنے ناز تھا اپنے حسن پر ناز تھا اپنے جوانی کے نشے میں اللہ و رسول سے ہٹ کر کے زندگی گزارتی تھی. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ نوجوان جس کے جنازے کو آپ نے کندھا دیا ہے کیا اس کی خواہش پوری ہوئی؟ وہ نوجوان عورت جس کو آپ نے کندھا دے کر قبرستان تک پہنچایا ہے ہماری ماں اور بہنوں نے جس نوجوان عورت کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اس نوجوان نے بھی یہی سوچا تھا. کیا آپ ایک بات یہ بتائیں کیا اس کی خواہش پوری ہوئی؟ کیا اس کی خواہش پوری ہوئی؟ ارے اس کی خواہش پوری نہ
کبھی اور کسی کی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، بلکہ موت اٹل فیصلہ ہے، موت کو جمانا ہے تو موت آ کر کے رہے گی، موت جب آئے گی تو یہ نہ دیکھے گی کہ یہ جوان ہے، موت جب آئے گی تو یہ نہ دیکھے گی کہ یہ خوبصورت ہے، موت جب آئے گی تو یہ نہ دیکھے گی کہ یہ مالدار ہے، بلکہ موت کو جمانا ہے تو موت آ کر کے رہے گی، کیونکہ یہ خدا کا نہ مٹنے والا اور نہ ٹلنے والا فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھ رہا ہے۔ تو جب